एक शौक पैदा करके तो दिखाओ, एक रगबत पैदा करके तो दिखाओ। फिर देखो अल्लाह फरमाते हैं तू मेरी तरफ चल के आएगा, मैं तेरी तरफ दौड़ के आवांगा, दौड़ के आवांगा, फिर जिदा मैं हो जावांगा। अल्लाहु अकबर। मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह जुल जलाल दा हो जाए अल्लाह ओदा हो जाता है, जिदा अल्लाह हो जाए सारा जहान ही ओदा है। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बेड़ियां तारने वाला, उड़ाने वाला और परिंदियां दा मालिक, चरिंदियां दा मालिक, इंसानां दा मालिक, जिन्नात दा मालिक, मलाइका दा मालिक, दरिंदियां दा मालिक, चीखने वाले, चिंघाड़ने वाले, गुर्राने वाले, रोने वाले, बोलने वाले, चहचहाने वाले, 2 लत्तां वाले, 4 लत्तां वाले, 16 और 32 लत्तां वाले, दौड़ने वाले, रेंगने वाले, पानी के अंदर तैरने वाले, फिजावां के अंदर उड़ने वाले, बेशुमार लातादाद दुनिया गिन नहीं सकती। वो सारी कायनात की जरूरियात का ख्याल करने वाला, पूरी कायनात नू एक मुनज़्ज़म और बड़ी तरतीब के नाल चलाने वाला, हजारां टन खुराक खाने वाले जानवरों नू रोजाना खिलाने वाला, हंस सूचे मोती खाता है उसको सूचे मोती खिला के सुलाने वाला, गोश्त खोरों को उन तक गोश्त पहुंचाने वाला, सब्जी खोरों की खुराक मुहैया करने वाला हमसे कैसे बेखबर रह सकता है? किस तरह हमारी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता? इसलिए मेरे भाइयों इन बातों से निकलिए, अपने रब के साथ दोस्ती कीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु हैया अला स्वलाह।
حي على السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انسان دی فطرت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کسے نو متاثر کرن یا کسے تو متاثر ہون دی کیفیات نو پیدا فرمائے جتھے بھی انسان جاندہ ہے وہ کسے نو دیکھ کے یا تے او دے تو متاثر ہو رہے ہوں یا لوگ او دے تو متاثر ہو رہے ہوں جس چیز دی طرف رغبت اور شوق زیادہ ہو جائے ہمیشہ بندہ او دے تو متاثر ہوندہ ہے اور او دی طرف کھینچیا چلا جائے دنیا تے لوگاں دے اپنے اپنے شوق کسے نو اللہ دی عبادت دا شوق جس طرح کہ آج تسی دیکھ رہے ہو علماء دے نال خطباء دے نال محبت دا شوق کسے نو کاروبار دا شوق کسے نو خطابت دا شوق کسے نو شاعری دا شوق کسے نو قرآن دی تلاوت دا شوق کسے نو جوے دا شوق کسے نو کتے رکھن دا شوق کتے لڑان دا شوق کسے نو کبوتر رکھن دا شوق کسے نو ککڑ رکھن دا شوق اپنے اپنے شوق بہرحال خوش قسمت نے وہ لوگ جنہاں نو اللہ وحدہ لا شریک نے پاکیزہ مطہر
اور اپنی رضا والے شوق عطا فرمائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے حکم تے اپنی قوم دے کچھ افراد نو نال لے کے تور پہاڑ تے جا رہے ہیں، اوتھے تورات بھی حاصل کرنی ہے اور کچھ وقت بھی گزارنا۔ جس وقت جا رہے ہیں قوم نو نال لے کے نکلے، تور پہاڑ قریب آیا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم دی پرواہ نہیں کی تھی، آپ اگے اگے پہلے پہنچے۔ اللہ وحدہ لا شریک نو تے موسیٰ دے جذبے اور شوق دا پتہ سی، ادھے باوجود اللہ ذوالجلال نے سوال کیتا، استفسار فرمایا کہ موسیٰ وَمَا عَاجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ کیڑی چیز نے تینوں مجبور کیتا ہے کہ تو اپنی قوم نو کتھے چھڑ کے آگئے اور آپ پہلے ہی آگئے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام عرض کر دینے اللہ جی قالہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضى، اللہ جی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، میں جلدی جلدی اس واسطے آیا تاکہ واجلت الیک رب لترضى، تاکہ اللہ جی تسی میرے تے راضی ہو جاؤ۔ پتہ ہی چلیا کہ جڑا بندہ اللہ ذوالجلال دی طرف جان دا اور رغبت دا شوق رکھ دا ہے، اللہ پاک کو دیتے راضی ہو جائے، اللہ پاک کو دیتے خوش ہو جائے۔ بہترین شوق ہے کہ بندہ اللہ ذوالجلال دا قرب حاصل کرنے دی جستجو اور شوق رکھے۔ ویسے بھی اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر بات ارشاد فرمائی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن سب تو زیادہ محبت اللہ ذوالجلال نال کرتا ہے، اشد حبا للہ، باقی سب تھلے درجات نے مختلف، آخری درجہ اللہ ذوالجلال دی ذات، اللہ تو بد کسی نال محبت نہیں کر دے، اللہ اور اللہ دے حبیب تو علیہ السلام۔ جناب زکریا علیہ السلام نے دیکھیا مریم صدیقہ نو کہ بے موسم پھل کھا رہے ہیں۔ مریم اے پھل کتھوں آئے ہیں؟ حضرات کدی غور کیتا ہے اس بات کہ مریم صدیقہ موسیٰ جناب زکریا علیہ السلام دی کفالت دے اندر نے کمرے دے اندر تالا لگا کے کنڈی لگا کے وہ گئے نے، بعد بچ دیکھے ہے کہ بے موسم پھل کھا رہی نے، آ کے پوچھے ہے کہ مریم پھل کتوں آئے؟ جس طرح وہ بیبیاں گئیاں سن، شعیب علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ نے پہلے پانی پلا دیتا، جلدی چلیاں گئیاں، فوری طور تے باپ نے پوچھا آج پہلے کیوں آئی ہیں؟ اسی بھی کدی پوچھا پتر اے موبائل کتوں آیا، اے نویں چیزاں چینا کڑیاں اے کتوں آئی ہیں؟ پوچھا اے میں نہیں دوست دیں دے، پوچھا جناب زکریا علیہ السلام کیا عقیدہ سی مریم صدیقہ دا؟ کہیں دینے خواتین دا عقیدہ کمزور ہوندہ ہے، دیکھئے یہ بھی خاتون ہے، سامنے اللہ دا نبی، سوال کرنے والا اللہ دا نبی، روئے زمین دے اوپر، زمین دی پشت دے اوپر نبی نالوں زیادہ مقدس ہستی اور کوئی نہیں ہو سکتا،
لیکن بالکل کوئی لچک نہیں کہ سرکار تہاڈا دتا ہی تے کھا رہے ہیں. اج اسی ایویں یاراں بیلیاں نوں یہ گل کہہ چھڑنے ہیں یار تہاڈا ہی تے کھا رہے ہیں. کتنا بڑا اللہ نو ناراض کرنے والا جملہ ہے. اسی اس طرح دوستی یاری دے اندر ہی کہہ دینے تہاڈا ہی کھا رہے ہیں، یہ بھی تے تہاڈا ہی ہے. لیکن مریم صدیقہ ذرہ برابر لچک نہیں عقیدے دے. قالت ہوا من عند اللہ، اے پھل مینوں کھلان والا کون ہے؟ میرا اللہ. بس پھر وہ جڑی سی نا اگ بجھ رہی سی نا وہ دوبارہ محبت دی اگ دوبارہ جل اٹھی. جناب زکریا علیہ السلام بڑھاپے دا شکار نے، داڑھی سفید ہو گئی ہے. لوگاں دے سامنے ڈر دے بات نہیں کر دے کہ لوگ مذاق کرن گے. سیڈ تے چلے گئے نے تے بس آنسو بہائے نے اپنے رب دے اگے. اور کی کیا ہے؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے پروردگار جی، اے رب العالمین جی، میں نو کلیاں نہ چھڑیا جے، اللہ میں نو تنہا نہ چھڑیا جے. تسی بہترین وارث عطا کرنے والے ہو. بس دعا منگن دی دیر سی، اللہ وحدہ لا شریک نے بیٹا عطا کیتا. دعا نو قبول فرمایا اور اس انداز دے نال قبول فرمایا کہ جڑا بیٹا عطا کیتا ہے صالح بیٹا، نیک بیٹا، نبی بیٹا، نبی بیٹا. اور پھر انتہا اللہ ذو الجلال نے فرمائی کہ نام بھی مالک کائنات نے خود رکھے. اللہ ذو الجلال نے اللہ جی دعا منگی سی، دنیا دیاں دعاواں تسی قبول کر دے ہو. زکریا علیہ السلام دی دعا بھی قبول ہو گئی، بات سمجھ بچ آ گئی، بیٹا عطا کر چھڑ دے. لیکن پھر اتنی نہیں دیتا دے نہیں دیتا، جے دین تے آئے ہو تو پھر اتنی عنایات کہ بیٹا بھی نبی، نام بھی خود رکھیا. اللہ فرماندے نے او دی وجہ ہے. اللہ جی کی وجہ ہے؟ اللہ ذو الجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. جناب زکریا علیہ السلام نیکی دے کماں دے اندر بڑی سبقت کرنے والے سن، یعنی شوق دے نال نیکی دے کم کریا کر دے سن. مجبوری دے نال نہیں، تکے شاہی دے نال نہیں، ڈر اور خوف دے نال نہیں، بلکہ بڑے شوق دے نال. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اتھے ہی بس نہیں، اللہ ذو الجلال دا قرآن اعلان کر رہے آئے کہ نبی زکریا علیہ السلام نے ساڑھے کلوں بیٹا منگیا تے اس انداز دے نال منگیا، اس انداز دے نال کہ منگن دے وچ بھی سانو راضی کر دیتا. اللہ جی کی میں منگیا؟ اللہ جی کس طرح منگیا؟ فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. دعا منگی ہے نا، اس طرح نہیں منگی جی میں اسی منگنے کلام بخشن جا رہے ہیں جی دی دعا. وہ ادھیاں نے ہاتھ چکے بھی نہیں، منگی بھی نہیں. اچھا تسی میں اپنی ایمانداری نال دسو، اسی جو کسے کولوں کوئی چیز لین واسطے جائیے، کوئی شے منگن واسطے جائیے، اور اسی بندہ سامنے ہوئے اور اسی منہ ادھر نو چکیا فلانی چیز چاہیے دی، اور عجیب جے لہجے نال بات کریے اور اس بس ایک دو باری کہیے دے وہ دے گا، وہ کہے گا جا کام کر جا کے. تینوں منگن دی تمید نہیں، وہ میرے وال دیکھتے صحیح ہے. یار یقین کرو اسی جڑے مولوی لوگ ہیں اسی تو مسیتاں دا چندہ منگن جائیے تے نہیں ادھا گھنٹہ پہلے تے سانو پورا تعریفہ کرنی ہے. کوئی
پنڈا تھاواں تے نا اعلان کریدا بجلی دا بل آ جائے تے اعلان کریدا جی ہن بل آ گیا اج کل تے بل بھی ماشاءاللہ حکومتاں بہت دے رہی ہیں تے مہنگائی ویسے کم ہو رہی ہے لیکن بل نہیں بھرے جا رہے تو اتنے جناب مسیتاں پھر مہینے بعد گرائی کری دی جڑا کوئی چودھری صاحب کوئی سیٹھ صاحب روپیہ 100 دے جاوے کوئی 3-4 پوشتاں تو ہوندیاں سانوں جنت وچ چھڈ کے آنیاں پیندیاں نہیں تو ناراض ہو جاندے نے کوئی ایک ادھا وچوں مس ہو جائے کہندے نے مولوی جی کی گل ہے اج کل تسی ساڈے ول ویکھدے ہی نہیں روسے لگدے ہو اسی 100 روپیہ لین واسطے تہاڈیاں انیاں تعریفاں کرنے پروردگار ہے رب العالمین ہے مالک الملک ہے مالک الاملاک ہے شہنشاہ ہے قیامت والے دن ستے زمین اور ستے آسمان اپنے ہتھاں دے نال لپیٹ کے فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم دسو اج کی دی بادشاہی ہے کون ہے اج بادشاہ کوئی پر نہیں مار سکے گا پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار کل بھی بادشاہ میں ہی سا اج بھی بادشاہی میری ہے او دے کولوں اسی منگیے تے مذاق نہیں کرنا منگنا ہے پھر پورے شوق نال منگنا ہے پھر لے کے اٹھنا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ دعا منگیے تے اللہ پاک قبول نہ کرن یہ نہیں ہو سکتا دعا دا اج میرا موضوع نہیں تھا میں تو مثالاں دے کے دسائیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ قبول نہ کرے تو جناب زکریا علیہ السلام دی کی خوبی ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اسی اپنے نبی دی بات کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ایک رات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھن لگے نے تے میں بھی نال کھڑا ہو گیا آپ نے سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر دیتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تے اتنی محبت دے نال پڑھدے جا رہے نے میں سوچیا کہ اج کم از کم 100 ایتاں پڑھ کے آپ رکوع وچ جان نبی پاک جس شوق نال پڑھ رہے ہیں 100 ایتاں پڑھن گے 100 تو کم نہیں پڑھن لگے نبی پاک علیہ السلام نے 100 ایتاں پڑھیاں 100 ایتاں پڑھن تو بعد آپ رکوع وچ نہیں گئے آپ اگے پڑھی جا جناب حذیفہ کہندے نے میں سوچیا کہ ہن جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں نا ہن 200 ایتاں پڑھن گے 200 ایتاں پڑھ کے رکوع وچ جان گے ساڈے تے ایتھے جنازہ تھوڑا جہا لمبا ہو جائے بعض بندے کہندے نے مولوی جی اج تے تراویح شروع کر لی 200 ایتاں پڑھ کے امام الانبیاء 200 ایتاں مکمل کرنے تو بعد بھی رکوع وچ اگے پڑھی جا رہے حتیٰ کہ سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی کونین دے تاجدار آمینہ دے در یتیم صاحب لواء الحمد ساقی کوثر شافی محشر اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر سورۃ البقرہ نو مکمل کر لیا سورۃ البقرہ نو مکمل کرنے تو بعد بھی آپ رکوع وچ نہیں گئے سورت نساء دی تلاوت شروع کر دیتی سورت نساء پڑھنی شروع کر دیتی میں قربان جاواں اس پیغمبر دی عزت اور عظمت دے اوپر اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کہندا کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون رب آکھے
نہ جاگ اتنا، رب آکھے نہ جاگ اتنا، عبادت اے ہو جئی ہووے۔ سورت نساء دی تلاوت شروع۔ میں گیا ہون سورت نساء مکمل کر کے ہی رکوع وچ جان گیا۔ آپ نے سورت نساء پڑھ دے رہے سورت نساء مکمل ہو گئی۔ وہ فیصلہ بادیا تیرا اور میرا پیغمبر سورت نساء مکمل کرنے تو بعد بھی رکوع وچ نہیں گیا، سورت آل عمران شروع کر دیتی۔ باتیں شوق دی، شوق دی بات، شوق نہ ہوئے تو زور اثر دی بھی اوکھی ہے۔ دے شوق ہوئے تو جناب عباد بن بشر، ابو داؤد دی روایت ہے، جناب عباد بن بشر نو 3 تیر بجے نفلی نماز پڑھن، 3 تیر بجے نفلی نماز اپنی توڑی نہیں۔ 3 تیران تو بعد جناب عمار بن یاسر نو جگایا، انہوں نے کہا وہ اللہ دیا بندیا جدوں پہلا تیر بجیا سی تو اس وقت میں نو کیوں نہیں جگایا؟ کہنے لگے میں سورۃ الکہف دی تلاوت کر رہا سی، میں نو پتہ تے لگ ہی گیا سی، لیکن میں کہا چلو میں ہن سورت نو مکمل کر کے ہی سلام پھیرا۔ باتیں شوق دی، اپنا اپنا شوق۔ نبی پاک علیہ السلام بیمار نے، آخری ایام نے جناب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ پہلی میں بات مکمل کر لوں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں سورت آل عمران مکمل کر کے آپ رکوع وچ گئے، اور رکوع بھی اتنا لمبا سی جتنا لمبا قیام سی۔ اس بعد کھڑے ہوئے، اتنا لمبا قیام کیتا جتنا لمبا رکوع سی۔ پھر سجدے وچ گئے، سجدہ بھی رکوع اور قیام دے برابر لمبا سی۔ ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، ادھے منٹ والی دعا نو پھر کی کڑے پاسے لائیے؟ کدی کرو ہاں سجدہ کو ادھے پونے گھنٹے دا اسی نادرہ دے دفتر دے اگے سارا دن ذلیل ہونا گوارا کر لینے، کسی افسر نو ملنا ہوئے سارا دن بیٹھے ہیں گراؤنڈاں انتظار کر رہے ہیں، کدی آؤ۔ تائیں تو ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے کیا سی نا، ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی۔ اس دروازے تے آؤ، اللہ دی قسم ہے دنیا جہان دی ہر چیز اس دروازے تے مل سکتی موجود ہے، وافر دے رہے ہیں، بن رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، کیوں ہو سکتا ہے کہ سانو نہ مل۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیانے نبی پاک علیہ السلام کونین دے تاجدار، اللہ اکبر کبیرہ، آخری ایام نے شدید ترین بیمار، بخار شدت دا، نڈہال ہو گئے نے، صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں نماز دا وقت، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جس وقت ہوش آئی، ہوش آنے تو بعد سب تو پہلے سوال کیتا عائشہ جی اللہ دے نبی لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیتی اللہ دے نبی وہ کس طرح پڑھ لیں اپنے امام تو بغیر، اپنے امام دا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی لے کے آؤ برتن میں، پانی لے کے آئے، آپ نے غسل فرمایا، غسل فرمانے تو بعد دیکھیے بیماری دی شدت، غسل فرمایا آپ دوبارہ بے ہوش ہو۔ اس وقت دوسری مرتبہ ہوش آئی، پھر سب تو پہلے فرمایا عائشہ صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی تھی اللہ دے نبی نہیں پڑھی۔ فرمایا پانی لے کے، پھر پانی لے کے، پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساڑھے دے سر نو درد شروع ہو رہے، ادھے ملے نو دس دینے بھی یار آج بڑی تکلیف۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن نو معمولی تکلیف بھی پہنچے ہو دے گناہاں دا کفارہ بن جاندی، درجات دی بلندی دا سبب بن جاندی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیسری مرتبہ ہوش آیا، ایشا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی؟ اے اللہ دے نبی جی بڑی بے قراری بڑیاں بے تابیاں دے نال اپنے امام دا انتظار کر رہے نے، کسی نے نماز ادا نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے امام نے فرمایا شاہ میرے اندر ہمت نہیں، میرے اندر طاقت نہیں، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہہ دیو کہ وہ لوگاں دی امامت کروائے۔ ابو بکر تک پیغام پہنچیا، ابو بکر کہنے عمر چل تو ہی امامت کروا دے۔ عمر کہنے نہیں ابو بکر تو ہی کروا سکنا ہے۔ 16 یا 17 نمازاں جناب ابو بکر صدیق نے آمینہ دے لال دی زندگی دے اندر کروائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جس وقت طبیعت بحال ہوئی ہے، جناب علی جناب عباس بلایا، انہاں دے کندھیاں تے اپنے بازو رکھے نے اور انہوں نے کہا کہ میرے مسجد دے اندر لے جاؤ۔ جماعت کھڑی ہے، صحابہ اکرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے جا رہے ہیں۔ آپ دے پیر دونوں پیر مبارک انہوں دے قدماں دی خاک تو قربان وہ زمین دے اوپر اس طرح گھسڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ 2 لیناں بندیاں ہوئی جا رہے ہیں۔ مسجد دے اندر پہنچے، آپ نے ابو بکر دی امامت کروائی، ابو بکر نے امت دی امامت کروائی۔ بات شوق دی، رغبت دی، تعلق دی ہے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوئے، جتنا پیار ہوئے، بندہ ادھر ہی دیکھتا ہے، ادھر کول ہی جاندا ہے۔ کتنا عظیم نبی، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا عظیم پیغمبر اور کتنا عظیم پیغام اور کتنی عظیم محبت۔ تائیں تے میں رد کرنا چاہ رہے ہیں، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ عظیم پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس پیغمبر دی دعوت کیے، اس پیغمبر دا پیغام کیے۔ حضرات اس پیغام دی طرف بھی توجہ کر دینا، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، دے کے پجا نمازاں رب آقا نو ٹوریا، دے کے پجا نمازاں رب آقا نو ٹوریا، موسیٰ نے پھر فلک وال سونے نو موڑیا، موسیٰ نے پھر عرش وال سونے نو موڑیا۔ وہ نازک نے تیرے امتی، نازک نے تیرے امتی، نہ این نہ پارسین، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین۔ بات تے شوق دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر مبارک سوچ جاندے نے، آسمان تو قرآن ہے، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کدی ساڈے بھی سوجے نے زندگی چ نبی دے یاراں دی بات کرنا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھے نے صحابہ کرام، ایویں عام دینے کوئی مجلس بیٹھی ہے، صحابہ جی اللہ دے نبی توڑے وچوں کہ ایسا بندہ ہے جنہیں اج روزہ رکھیا ہوئے، رمضان دا مہینہ نہیں، ایویں عام نبی دے یاراں دے بیچوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کر دینے اللہ دے نبی میں اج روزہ رکھیا، میں رکھیا روزہ، اسی فردی روزے نہیں رکھدا، کہنے میں روزہ رکھیا۔ اچھا کوئی ایسا بھی ہے جنہیں آج کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے؟
نبی دا ابو بکر کھڑا ہویا، کہنے لگے اللہ دے نبی میں مسکین نو بھی اج کھانا کھلایا۔ اچھا یار ابو بکر بڑی اچھی بات ہے، چلو کوئی ایسا بھی ہے جنہیں اج کسی مریض دی تیمارداری کیتی ہوئے۔ پھر نبی دا ابو بکر کھڑا ہویا، اللہ دے نبی میں مریض دی عیادت کر کے آئے۔ صحابہ رشک دے نال دیکھ رہے ہیں ابو بکر دی طرف، یار ابو بکر کوئی ایسی نیکی بھی ہے جڑی تو نہ کیتی ہوئے؟ بات تے شوق دی۔ کائنات دے امام نے فرمایا کوئی ایسا بھی ہے جنہیں کسی مسلمان دی نماز جنازہ ادا کیتی ہوئے؟ پھر پیغمبر دا ابو بکر کھڑا، اللہ دے نبی میں نماز جنازہ ادا کر کے آئے۔ آپ نے فرمایا ساریاں خوبیاں جنہیں وہ جمع ہو جان وہ ضرور اللہ ذوالجلال دی جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ انہیں ساریاں چیزاں کوئی فردی تے نہیں سن کہ ضروری ابو بکر نے کرنی ہے، لیکن بات تے شوق دی، شوق دی بات۔ اللہ اکبر کبیر۔ تائیں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں شان صدیق فاروق دی کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان، وہ گنبد خضرا دے اندر جو بچ دی ستھاں کملی والے دے یاران دے کم آ گئی۔ ابو بکر ہی ہے، ابو بکر تو چلو ابو بکر تو پھر ابو بکر ہی ہے نا۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، نبی دے سفر اور حضر دا ساتھی ابو بکر۔ ابو بکر دی محبت دیکھنی ہے نا، جاؤ گنبد خضرا دے اندر آج بھی نال لیٹیا اور وفا کردہ ہویا نظر آئے گا۔ ایک اور نبی دا یار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ کر دیتا۔ عمر ابن خطاب دے اوپر حملہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں سی۔ دنیا دیاں دو سپر طاقتوں اپنا قدمہ دے تھلے روندنے والا پیغمبر دی امت دا جرنیل اعظم عظیم کمانڈر ان چیف جدے متعلق برنارڈ شاہ نے لکھیا کہ ایک عمر دنیا تے ہو رہا جاندہ اسلام تو علاوہ کوئی مذہب نظر نہ ہوندہ، اتنا مدبر، اتنا فہیم اور دانا کہ آج بھی 1400 سال بعد لندن دے اندر عالم کفر انگریز جو اپنے آپ میں بہت ماڈرن اور ترقی یافتہ اور پڑھیا لکھیا سمجھتے ہیں، عمر لاز دے نام دے بنے ہوئے قوانین، جناب عمر دے بنے ہوئے قوانین فالو کرن تے مجبور ہے۔ اس عمر ابن خطاب دی بات کر رہے ہیں کہ تحریک پاکستان دے موقع تے نکلے لاہور دے مسلمان انگریز دے خلاف اور اعلان کیتا کہ اگر اسی سارے مسلمان نکل آئے چنگیز خان اور ہلاکو خان دی یاد نو تازہ کر دیاں گے۔ اس وقت بولیا ہندوان دا رہنما جواہر لال نہرو، انہیں کہا ہے شرم کرو، دھمکیاں دے رہے ہو مسلمانوں، چنگیز خان اور ہلاکو خان دے نام دیاں، کاش تسی اپنی تاریخ نو پڑھیا ہوں گا، کبھی بھی انہاں دا نام نہ لیں دے کہ عالم کفر جدے نام تو لرزہ برندام ہو جائے تو اڈی تاریخ دے اندر تے او عمر ابن خطاب موجود ہے۔ تائیں تے کسی نے صحیح کیا نا، عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری ہے، عمر نو جان سجان دی خلقت ساری ہے، کمی آپ دسے آمن اپنی اوقاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، وہ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے، بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے،
کئی واری بن ویندا قرآن عمر جو بولدا ہے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر ابن خطاب ابو لولو فیروز نے حملہ کر دیتا ہے آپ زمین تے گر گئے جلدی دنال پکڑ کے جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح تے کھڑا کر دیتا حضرات اسلام دی عظیم متا اسلام دی قیمتی ترین دولت مسلح دے اوپر تڑپ رہی ہے لیکن صحابہ نے نماز نہیں توڑی یہ کوئی معمولی بات نہیں اللہ اکبر کوئی معمولی فرض نہیں جنہوں اسی اج بہت معمولی سمجھے ہویا ہے یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ اکبر کبیرہ جناب عبد الرحمن ابن عوف نے جلدی دنال نماز نو مکمل کیتا عمر ابن خطاب نو پکڑیا اٹھا کے لے گئے جان لیوا حملہ ہویا عمر دے اوپر بے ہوشی دا عالم تاری ہے ہزاراں دا مجمع سناٹا چھایا ہویا ہے ایک کس طرح ہونی ہو گئی کدی تصور بھی نہیں سی کر سکتے کہ کیسر و کسرا دے شیر دل جرنیل جدہ نام سننتے اپنی کچاران دے اندر کپ کپی تاری ہو جائے اج اس عمر ابن خطاب دے اوپر حملے دی جسارت کس طرح کسے نے کر لئی اللہ اکبر کبیرہ اے عالم صحابہ دیاں کھندے وچ آنسو جاری نے سارے لوگ کھڑے نے کہ ایک نوجوان مجمع نو چیر دا ہویا آیا کول آ کے عمر نو دیکھیا عمر نو دیکھنے تو بعد کہن لگیا اوے عمر دیو ساتھیوں اوے نبی دیو یارو میں نو اتنی بات دسو کیا عمر نے نماز ادا کر لی سی کہ نہیں کیتی سی نماز پڑھ لی سی کہ نہیں پڑھ لی لوگوں نے اس بات دا غصہ لگا کہ تو حالت نہیں دیکھ رہا ہونا دی بے ہوشی دا عالم تاری ہے جان لیوا حملہ ہویا ہے خون نکر رہا ہے تو آ کے پوچھ کہ خیریت تے ہے انہوں دا کی حال ہے کوئی زیادہ تو نہیں حملہ ہو گیا کوئی اس طرح دی بات کر انہوں دی طبیعت میں متعلق دریافت کر آندھین علی پہلی بات نماز پڑھ لی صوفی صاحب نماز پڑھ لی سی کہ نہیں پڑھ لی سی حضرات اس نوجوان نے جس وقت لوگاں دے تیور دیکھے تے کہن لگے آؤ میرے بھائیوں میرے تے ناراض نہ ہو میرے تے ناراض نہ ہو میں پھر دوبارہ کہہ رہی ہاں کہ عمر نو جس وقت ہوش آئے گی سب تو پہلے عمر دے کولوں پوچھے آ جائے کہ عمر تو نماز ادا کر لی سی کہ نہیں کر لی سی کیونکہ میں جتنا عمر ابن خطاب نو جاننا میں جتنا جاننا عمر ابن خطاب نو رب ذوالجلال دی قسم ہے عمر نو اتنا اپنی جان دا غم نہیں پہنچنا اتنا اپنے اوپر حملے دا صدمہ نہیں پہنچنا جتنا غم اس بات دا پہنچے گا کہ عمر دی نماز مکمل نہیں ہوئی بات تے شوق دی اتھے کران دے گھر بے نماز محلیان دے محلے بے نماز شہران دے شہر بے نماز یہ دے باوجود پکے عاشقان رسول اور اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں جہنمی جہنم میں جان گے جنتی جنت میں جان گے جہنمیہ دے کلوں سوال کیتا جائے گا ما سلککم فی سقر کیڑی چیز تو انہوں جہنم بچ لے کے آئی یہ قرآن کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا کسے مفتی دا فتوہ نہیں کسے مولوی صاحب دی بات نہیں ما سلککم فی سقر کیڑی چیز جہنم دے اندر لے کے آئی ہے تے جہنمی پہلا جواب جہنمیاں دا فیصلہ با دیا جہنمی کہیں گے قالو لم نکو من المصلین نسی نماز نہیں سی پڑھ دے ایتھے کسی نے کہو گے نہیں اللہ بڑا غفور رحیم وہ مولوی جی دعا کرے لوگ ٹچکرہ کریں دعا کرے کرو پڑھیں گے بس ٹھیک ہے چلو تسی چلو آ رہے ہیں کئیاں دے کپڑے نہیں ٹھیک ہوندے خبردار بے نماز بندہ پکا جہنمی بے نمازہ نے جنازے پڑھنے چھڑ دے کوئی معمولی بات نہیں بائیکاٹ کرو اگر تسی انہاں دے خیر خواہ ہو اگر انہوں بچانا چاہتے ایک نماز ہی نہیں پڑھ سکتے
کیا اس طرح موسم دے احسان دا بدلہ دئی دا کہ اس طرح دا سلوک کری دا جنہیں ایک ایک شے سانو عطا کیتی اور اسی محتاج ہاں دے نماز نہیں ایک نماز نہیں پڑھ سکتے ٹائم نہیں ساڑھے کو پھر کہنے اللہ برکت دے کس طرح اللہ دیں گے برکت اللہ دی بات ہی نہیں مان دے کاری صاحب آدان دے رہے سان ایمان تازہ ہو رہا سی جنہاں مسجدہ میں چاہے ہو جائے کاری آدان دیں دے ہون مسجدہ نماز ٹائم پریاں نہ ہون بدنصیبی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح دلانوں کھچ رہی ہیں آواز دستک دے رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات بات میں رد کرنی چاہ رہے ہیں کہ آئیے در اللہ ذو الجلال دے دین دی طرف اللہ اکبر کبیرہ بابا بدی چند سی نا وہ بڑی پیاری بات کر گئی کہندہ ہے جیم جیون دیانو نہیں جگون جوگا جے کر مویانو نہیں جگون جوگا پھر جیندیانو کیوں تو مارنا ہے جے کر بچھڑیانو نہیں تو ملون جوگا او جے کر بچھڑیانو نہیں تو ملون جوگا پھر ملیانو کیوں تو دھتکارنا ہے اوہ بابا بدی چند بات کردہ بڑی پیاری بات کر گیا اللہ اکبر کبیرہ کہندہ گھر بوئے آئے اوہ سوالی نو کیوں جھڑکیں جے کر پلیوں نہیں خیر پون جوگا بابا بدی چندہ اوہ بدیاں بند کر دے جے کر نیکیاں نہیں کمون جوگا کتے دے بریک لائیے نا بریک تے لگنی چاہیے جناب سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دے نے میری زندگی دے 20 سال ایسے نے 20 سال ایسے نے کہ 20 سالان دے وچ کوئی نماز ایسی نہیں کہ اذان ہو رہی ہوئے اور میں مسجد تے موجود نہ ہوں اذان ہو رہی ہوئے تو میں مسجد تے موجود نہ ہوں ایک نماز ایسے اللہ اکبر کبیرہ بات تے شوق دی بات تے شوق دی اے دیکھئے نا جی پہلی دفعہ تو صحاباب دین الملاقات ہوئی اللہ پاک اس ملاقات نو دنیا اور آخرت دی کامیابی اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنا ساڑھے بزرگ عطا الرحمان پنجابی سا معروف نے ملک دے اندر خطبہ دینا محبت دی وجہ تھا بڑے بڑے خطبہ تھے ہوں دینے تسی انہوں نے کتابات سن دے تو ایک یہ شوق یہ نا اپنا اپنا شوق اپنا اپنا شوق اللہ پاک اس شوق دے اندر برکتہ پیدا ہوا اللہ پاک اس شوق نو قبول فرمائے امام محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پتہ کی فرما دیں انہوں خود سن انہوں دی والدہ سی اور انہوں دی ہمشیرہ سی تینہ نے رات نو 3 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا سی پہلی رات انہوں دی ہمشیرہ عبادت کر دی سی ماں پتر سوندے سے دوسرا حصہ والدہ عبادت کر دی سی تے اے ہمشیرہ اور بھائی سو جندے سے تیسرا حصہ پھر بیٹے نو جگا دیندے سن فجر تک کوئی عبادت کردہ سے فرما دینے کہ پھر ہمشیرہ فوت ہو گئی اسی ماں پتر لگے رہے ماں بھی چلی گئی جدو ماں بھی چلی گئی پھر میں کل ہی رہ گیا ہون کاندیاں نیندرہ ہون کاندے سونے اللہ اکبر کبیرہ یہ تسی پوچھیا سوال کیتا گیا کہ تسی رات نو 3 حصیاں دے اندر اس طرح ترتیب کیوں دیتی سی
کہنے لگے بس یہی دل دی خواہش سی کہ رات دا کوئی لمحہ ساڈے گھر دے اندر ایسا نہ گزرے کہ جس لمحے دے اندر اللہ ذوالجلال دی عبادت نہ ہو رہی ہوئے. ساڈے موبائل چل دے نا جاگ دے اسی بھی رات میں ہے اسی بھی شب زندہ دار ماشاءاللہ لیکن لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل شبائل بڑے ماشاءاللہ خشوع دے نال سجے کھبے دا کوئی پتہ نہیں. پتہ تے ادوں لگدا ہے سجے کھبے دا جدوں نماز پڑھ رہے ہوئی ہے ادوں پتہ لگتا ہے بھی کون ماشاءاللہ پہلی صف وچ کھڑے نوں بھی پتہ ہے کہ کون مسیتے آ رہا ہے کون باہر جا رہا ہے. ایڈے باخبر ہونے ہیں. اور ادھر دیکھیے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے. حضرات تائیں میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں ذرا محبت دے نال میری بات دی طرف دل لگانا. بندے آ تو اپنی سوار زندگی مومنان دے وانگ تو گزار زندگی. میری اس بات دی دعوت ایک لمبا سفر دیکھ کر طے کر کے میں تساں باپ دی زیارت واسطے آیا اس بات دی دعوت دین واسطے آیا ذرا محبت دے نال حضرات ذرا توجہ کرے آئے. بندے آ تو اپنی سوار زندگی مومنان دے وانگ تو گزار زندگی. پڑھ لے قرآن دے اصول بندے جویں کہن اللہ تے رسول بندے بن جائے گی تیری اے بہار زندگی مومنان دے وانگ تو گزار زندگی. امام ابن قیم رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہندے نے بچہ جدوں آندا ہے نا دنیا تے جس وقت دنیا تے آندا ہے تے زبان حال نال کہندا ہے اللہ جی اج تسی میرے رزق دا ایک دروازہ بند کر دیتا. ماں دے پیٹ وچ رزق مل رہا سی نا اللہ جی تسی میرے رزق دا ایک دروازہ بند ہے. دیکھے جس وجہ تو اسی پریشان ہیں بہتے اور اللہ تو دور. آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندے رزق دے معاملے دے اندر پریشان ہونا مسیتے تے سین جی کہنے حالانکہ سب تو بڑی پریشانی سانو ہے ہی ہے اور انی پریشانی ہے کہ انہیں حلال حرام دی تمیز ہی ختم کر دی. لیکن اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں میرے بندے رزق دے معاملے میں دے ایک بند کیتا ہے ایک دروازہ بند کیتا ہے دو کھول دیتے ہیں. ہن پی رہا دو دماد حولین کاملین جس وقت 2 سال گزر گئے دونوں دروازے بند. پھر زبان حال نال کہندا اللہ جی تسی میرے اج رزق دے دوویں دروازے بند کر دیتے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں جو کیا میں جو ہاں میں ہاں نا رزق دے معاملے اندر پریشان میں دیاں گا. 2 بند کیتے ڈبل دیاں گا جتنے بند کراں گا ڈبل دیاں گا یہ میرا وعدہ ہے. 2 بند کیتے نے 4 کھول دیتے. کیڑے 4 دودھ پانی اناج گوشت 4 دروازے کھول دیتے. کھا درا میرا رزق استعمال. بندہ کھا رہا ہے جناب روٹی چھوٹی کھانی شروع کر دیتی ہے رڑنا شروع کر دیتا ہے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. ہن جناب سارے رزق دے پھر جناب صحت مند ہو گیا دعوتیں شفتیں ہون لگ پئیاں نے تھوڑا جہا بڑا ہو گیا بالغ ہو گیا. آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے بندے مل رہا رزق جی اللہ جی مل رہا. اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ اے 4 دروازے تیرے مرن تک بند نہیں میں کراں گا. جب تک زندہ 4 دروازے کھلے رہے مان نہ پاویں نام. لیکن 4 تو اگے بات مشروط اگے ایک بات مشروط ہے پہلے غیر مشروط ہون بات مشروط. اللہ جی کی شرط ہے اللہ فرماتے ہیں اندے مطابق زندگی گزار مینول بک
مینول بک موبائل لینے نا موبائل اندر وچوں نکلدا ہے موبائل اوندا چارجر اور ایک دو چیزاں نال ایک چھوٹی جی کتاب نکلدی مینول بک جہدے اوتے لکھیا ہے کہ تسی موبائل نو استعمال کیویں کرنا ہے. وہ بکری گل ہے کہ اسی ماشاءاللہ وہ پڑھن تو بغیر ہی موبائل دے متعلق حافظ ہیں. لیکن جڑا بندہ اس بک دے مطابق موبائل نو استعمال کرے گا نا موبائل صحیح استعمال ہوگا. تو اپنے اڑنے ہوا کو ماری جائے گا انگلا موبائل جلدی خراب. تو موبائل بنایا انسان نے نال ایک مینول بک رکھ دیتی. انسان نو کی نے بنایا بولو اللہ پاک نے ایک مینول بک اتاری. مینول بک جڑا اے دے مطابق زندگی گزارے گا نا صحیح زندگی گزارے گا. صراط مستقیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. اللہ فرمانے ہیں ہون یہ دے مطابق زندگی گزارے گا میری اور میرے حبیب دی بات منے گا میں اپنی بات تے پکا جتنے بند کریں گا ڈبل کھولا. اللہ اکبر کبیر. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانی ہور شریک نہ سانی کائی ہے. مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانو صدا روزی پیا دیندا ہے اوتھے ایک نگران صدا ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا ہے آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدا ہے وہ سجن تے دشمن دی دسو کنے گل سمجھائی ہے سنی اور شریک نہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بات میں رد کر رہی ہیں اللہ فرماندے نے میرے بندے اگے بات مشروط ہوئے گی. بندے نے پھر اللہ دے نال محبتاں پا لیاں اللہ ذو الجلال دے نال پیار پیدا ہوں گے. رب العالمین دی عبادت دے اندر آمینہ دے لال دی اطاعت دے اندر قرآن دی جناب راہ ہدایت دے اندر زندگی گزاردا چلا گیا. صراط مستقیم نو پکڑ لیا سجے کھبے جام دی کوشش نہیں کی تھی. ایک وقت آیا موت آ گئی. زندگی تے گزر ہی جانی ہے. زندگی ایک دن کی ہو یا کہ چار گزر جائے گی. کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. زندگی تے گزر ہی جانی ہے. فوت ہو گیا کہندا اللہ جی اج تسی میرے رزق دے چار ہی دروازے بند کر دیتے ہیں. چارے دروازے بند کر. آسمان تو آواز آئی ہو میرے بندے تو پریشان نہیں ہونا میری بات من کے آیا میں اپنی بات دے اوپر قائم ہاں. اج چار دروازے تیرے رزق دے بند کیتے نے تے جنت دے 8 کھول دیتے نے. پریشانی کس بات دی بس دل دے اندر شوق ہونا چاہیے مجبوری نہیں ہونی چاہیے کہ مولانا صاحب بس دعا کرو ریٹائرمنٹ تو بعد آپ بس مسیطہ ہی ہویا کرنا ہے. تو ریٹائرمنٹ تو بعد مسیطہ ہی آنا ہے نا. پھر جدوں گھر کسی نے گل نہیں سننی پھر کتنے جانا ہے. وہ بندے نے ایک نے رکھیا سی نا جانور بڑا خوبصورت بڑیاں طرح طرح دیاں بولیاں بولدا سی تے ایک وقت آیا پنجرے چ رکھیا سی اون دے بیچارے دے وہ کھمب بھی نہ رہے وہ خوبصورتی بھی نہ رہی وہ آوازاں بھی نہ رہیاں تے انہیں سوچیا بھی چلو ہوں یہ میں چھڑ دواں گھر دے وچ تے کوئی یہ پسند نہیں کردا یہ چھڑ دیئے 4 دن کو فضاواں میں چوڑ لوے موجاں کر لوے انہیں باہر کڈیا پنجرے دا دروازہ کھولیا. جس وقت یہ پرندہ پہلی مرتبہ نکلیا نا تے انہیں کائنات نو دنیا نو پہلی مرتبہ دیکھیا. اندی تے کل کائنات و پنجرہ سی کل جہان و پنجرہ سی. کائنات ہی بڑی عظیم ہے. یہ تے اللہ ذو الجلال نے جہان ہی عظیم بنایا میں نے پتہ ہی نہیں. میری تک کائنات صرف پنجرے تو باہر میں کدی نکلے ہی نہیں.
اجے گلاں سوچ رہا ہے وہی نسل دے چند پرندے چہچہاندے ہوئے اڑدے جا رہے اندی جس وقت نظر پئی نہ انہاں تے انہیں بے ساختہ انہاں دی طرف اڑن دی کوشش کی تھی تھوڑا جا اڑیا نہیں گیا زمین تے گر گیا پتہ کی کہندہ ہے پھر زبان حال دے نال ایک اردو دے شاعر نے ترجمہ کیتا ہے کہندہ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں آجا جدو مرضی آجا اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے کونی بند ہون لگے لیکن مزہ تے نہ آیا مزہ تے نہ آیا ساری زندگی نہ فرمانی اندر ساری زندگی بغاوت دے اندر مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں ہونی تو کار والے کی دینے بابا در توں چپ رہے جدوں چار پئی دروازے دے کول آ گئی تھاواں بدل گئیاں فیملی دے وچ کوئی بٹھانا پسند نہیں کردا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں اب در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی دے اندر عبادت کرو اللہ جلال دا عرش انتظار کر رہے ہیں قیامت والے دن وہ دے سائے دے تھلے جگہ ملے ہونا محبت پیدا کی دی اللہ جلال دے نال اللہ دے دوست بنیے اللہ دے دوست بنیے اللہ پھر اپنے دوست نو کدی کسے میدان دے اندر کلیاں نہیں چھڑ دے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ کٹ لیندہ ہے پھر بڑیاں بڑیاں تھاواں تو اللہ پھر بڑیاں بڑیاں تھاواں تو کٹ لیندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن دل دے اندر شوق تے پیدا کی گئی امام محمد بن بشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دے رہے میری زندگی دیاں 40 سال دیاں نمازاں دے وچ 40 سالاں دیاں نمازاں دے اندر صرف ایک نماز ایسی ہے جڑی میں جماعت دے نال ادا نہیں کر سکتا صرف ایک نماز جڑی میں جماعت دے نال ادا نہیں کر سکتا لوگوں نے پوچھا جی وہ کیڑی نماز سی جڑی تسی جماعت دے نال ادا نہیں کر سکے اور کیوں نہیں ادا کر سکے فرمان لگے اس دن میری والدہ فوت ہو گئی سی میری امی دنیا تو چلی گئی سی میں انہاں دے کفن دفن دے انتظام میں لگا رہا میں نماز اس دن جماعت نال نہیں پڑھ سکیا 40 سالاں دے وچ ایک نماز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کر دے سن کہ اسی جدوں سلام پھیر دے ساں جڑے لوگ پچھلیاں صفاں وچ ہوندے سن اسی سوچ دے ساں کہ یہ لوگ منافقین ہیں منافقین نمازاں پڑھیا کر دے سے لیکن اس دے باوجود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وہ اس طرح ہی پڑھ دے سن بس ٹوٹیاں جیاں نمازاں آئے تے چلے گئے ذکر نہیں کیتا لمحہ لانی بندہ جاندہ جس طرح جی میں اسی جنازے پڑھنے جانے ہیں اگے ہو کہ جب ہی پاؤں گے انہوں تاکہ انہوں پتہ لگ جائے کہ بندہ آیا بس اس طرح دیا نماز انہوں صاف کیجئے دنیا دیا محبتیں دے بچوں کڑیے اللہ فرماندے نے جناب جبریل علیہ السلام نو اے جبریل میں نو او بندے نال محبت ہے جبریل میں نو اس بندے نال محبت ہے جناب جبریل علیہ السلام پھر او دے نال محبت شروع کر دے ہیں جبریل نو بھی او دے نال محبت ہو جاندی ہے پھر سارے فرشتیاں نو دس دیندے نے او جڑا بندہ ہے نا اللہ ذوالجلال او دے نال پیار کر دے تو فرشتے بھی او دے نال محبت کرنی شروع کر دے پھر جس وقت سارے فرشتے او دے نال محبت کرنی شروع کر دے نا پھر اللہ پاک دنیا دے جڑے انسان نے انہاں دے دلاں دے وچ بھی اس بندے دی محبت نو پیدا ہو لوگ مجبور ہو جاندے نے مخالف بھی مجبور ہو جاندے نے او دے نال محبت کرنے تھے کدی معاشرے دے رسم و رواج دی پرواہ نہ کرو کدی کسے دوست یار بیلی بیوی دا نخرہ بچیاں دی ڈیمانڈ برادری دے رسم و رواج دوستاں یاراں بیلیاں دے تقاضے حکمرانہ دے طرز زندگی
جیڑی چیز اللہ اور اللہ دے حبیب دے رستے دے اندر رکاوٹ بندی چھڑ دیو، اسے واسطے نہیں نہ چھڑ دے یار کہتے ہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض ہوئے گا ناراض 100% ناراض ہوئے گا۔ جدوں رب ناراض ہوئے گا پھر دنیا نہیں کسی نو بچا سکتی، وہ کنوں پیچھے جا کے کہنے گے بھی آئے دیکھ لو بات ہے ہو جائیے، لیکن دنیا ناراض ہوندی ہے تے ہو جائے، رب راضی ہو گیا، اللہ پاک پھر انہوں مجبور کرنے کے لوگوں دی کی حیثیت ہے، اللہ ذوالجلال دے گے، لیکن ایک شوق پیدا ہونا چاہیے اللہ ذوالجلال دے نال محبت دا، بڑی طاقتور ذات، بڑی طاقتور ذات، اپنی خوبیاں اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں، مالک کائنات فرما رہے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہ دن المحبت پیدا کیجئے، رغبت پیدا کیجئے، شوق پیدا کیجئے۔ میں نے چونکہ آرڈر ہے تو میں ایک بڑی معروف بات ہے اللہ پاک نے معروف کر دی تھی، اللہ پاک دا میں شکر ادا کرنا کہ وہ دی توحید دے کلمات جڑے زبان چوں نکلے اللہ پاک نے وہ معروف کیتے نے، کوئی غلط بات معروف نہیں ہوئی۔ اللہ پاک ہمیشہ رسوائی تو اپنی نافرمانی والیاں باتاں تو اور اعمال تو محفوظ فرمائے، ریاکاری تو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو اس مالک کائنات دے نال محبت پیدا کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو ساری کائنات دا خالق باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے، ایک در بدر گدا ہے، ایک سیپ کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کرل میں ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے۔ ایک قسمتہ بنان والا کون ہے؟ وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک۔ تھائیں دے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا ہوئے، مسلمان دا کم نہیں نامنے، مسلمان دا کم نہیں نامنے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی، راہ راست ہر انسان ہو جائے، کنہ نبی کریم نے زور لایا، چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوں دی، جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے، جے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بگڑی سوار سکدا، پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، کوئی نبی لیک وچ میک نہ مار سکے،
سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا اتھے تے کافر بھی یہ بات کہنے چلیں گئے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پھر میں نوں دسو معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دینی ہوتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا پھر کوئی مجاہد توحید دا عالم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے وہ کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا تے بڑی پیاری بات کر گیا کہنے والا اللہ اکبر کبیرہ وہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پئیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں وہ دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردا وہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں والا نہیں سی شعیب دا دل کردا وہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے تے مرنیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شان سمجھیاں نہیں کردگار دیاں وہ ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا جدو سارا کچھ اللہ کر سکتا عزت دا مالک ذلت دا مالک بیٹے بیٹیاں دین دا مالک رزق دا مالک تخت دا مالک تخت دار دا مالک رب المشرقی و رب المغرب رب المشارقی و رب المغارب رب المشرقین و رب المغربین زمین آسمان جن و بشر حجر و شجر زیر و زبر ہر چیز دا مالک چولہا جلانے والا چولہا بھجانے والا بیڑیاں ڈوبنے والا بیڑیاں تارنے والا اڑانے والا اور پرندیاں دا مالک چرندیاں دا مالک انساناں دا مالک جنات دا مالک ملائکہ دا مالک درندیاں دا مالک چیخنے والے چنگھاٹنے والے غرانے والے رونے والے بولنے والے چہچہانے والے 2 لتاں والے 4 لتاں والے 16 اور 32 لتاں والے دوڑنے والے رینگنے والے پانی دے اندر تیرنے والے فضاواں دے اندر اڑنے والے بے شمار لا تعداد دنیا گن نہیں سکتی وہ ساری کائنات دی ضروریات دا خیال کرنے والا پوری کائنات نو ایک منظم اور بڑی ترتیب نال چلانے والا ہزاراں ٹن خوراک کھانے والے جانورانوں روزانہ کھلانے والا ہنس سچے موتی کھاتا ہے اس کو سچے موتی کھلا کے سلانے والا گوشت خوروں کو ان تک گوشت پہنچانے والا سبزی خوروں کی خوراک مہیا کرنے والا ہم سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے کس طرح ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا اس لیے میرے بھائیوں ان باتوں سے نکلیے اپنے رب کے ساتھ دوستی کیجئے ایک شوق پیدا کر کے تے دکھاؤ ایک رغبت پیدا کر کے تے دکھاؤ پھر دیکھو اللہ فرمانے تو میری طرف چل کے آئیں گا میں تیری طرف دوڑ کے آواں گا پھر جدہ میں ہو جاواں گا اللہ اکبر من کان للہ کان اللہ لہو جو اللہ ذو الجلال دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاندہ ہے جدہ اللہ ہو جائے سارا جہان ہی ہو دا ہے آمین و آخر الدعوانا الحمدللہ